کو پکڑنے کے بعد اس کا بیان فوری طور پہ پبلک کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح فراوانی سے وہ اپنے سٹیٹمنٹس بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں، کچھ بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جو اینٹی عمران خان اسکول آف تھاٹ تو رکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے سٹیٹمنٹس سے بیانات کو گلوریفائی کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس حملے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ان چیزوں میں ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ مبینہ حملہ آور کا ایک بیان ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، میرے ذہن میں کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اس کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا، ملک کے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہوا، عمران خان جس کو سیکورٹی تھریٹ ہے ان کے اوپر حملہ ہوا، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ ود ان فیو منٹس یا چلیں کوئی ایک آدھے گھنٹے کے اندر اس شخص کو پکڑنے کے بعد اس کا بیان فوری طور پہ پبلک کر دیا جاتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ نے اس سے صرف موبائل پہ بیان ریکارڈ کیا اور اس کے بعد آپ نے پبلک کر دیا۔ آپ کی انویسٹیگیشنز، آپ کی پروسیجر جتنا ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، وہ کہاں پہ گیا بھائی؟ کراس چیک کرنے والا عنصر کہاں پہ گیا؟ اور اس کو پبلک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے بندے جب بھی پکڑے جاتے ہیں، کوئی چور بھی پکڑ لیتی ہے پولیس تو اس کا بیان ریکارڈ کرتی ہے، اور اس کو لازمی نہیں کہ پبلک کر دے، اس کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ اب اتنا ہائی پروفائل اگر معاملہ ہے تو اس کو فوری طور پہ پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مان لیتے ہیں جی پبلک کرنا ضروری تھا، تو پبلک کرنے کے لیے آپ کچھ ٹائم لیں نا، کچھ انویسٹیگیشنز کریں۔ اور جتنی ہائی پروفائل یہ کیس ہے تو اس کی تو کوئی بھی ایویڈنس یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا کوئی بھی بیان ایسے شخص کا نہیں جانا چاہیے۔ وائی؟ یہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے فوری طور پہ پبلک کرنے والا۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح وہ بیان دے رہا ہے، آپ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح فراوانی سے وہ اپنے سٹیٹمنٹس بیانات دیے جا رہا ہے، جس طرح اس کے ذہن میں ہو یا نقش ہو اس کو کہ اس نے کہاں پر کیا بات کرنی ہے، اور اس کے ذہن میں کچھ چپ میں چیزیں فٹ ہیں جو اس نے فوری طور پہ بولنی ہے۔ جتنی وہ فراوانی سے بات کر رہا ہے، یہ بہت سارے کنسرنز یا سوالات ریز کر رہے ہیں اس بندے کے حوالے سے کہ جی حملہ آور یہی تھا، کسی کو پکڑ کے تو جو ہے سامنے نہیں لے آئے گئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو ہم نے دیکھا کہ سامنے آئی تو اس کے آ جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے سوالات اٹھنے لگ گئے، اور ان سوالوں میں یہ سوال ہے کہ بھائی جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے، اتھارٹیز نے اس کو اس لیے کیوں نہیں روکا یا اس لیے کیوں نہیں گیج کیا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو؟ تو ہمیں پبلک کے اندر یہ میسج نہیں پہنچانا چاہیے جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے، جس قسم کے وہ سٹیٹمنٹس یا بیانات یا ریزنز دے رہا ہے، ہمیں ڈیلیبریٹلی ایتھیکل جو ہے ہماری رسپانسبلٹی ہے، مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے عنصر یا ایسی چیز کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، سامنے نہ لایا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے جذبات کو یہ چیز مجروح بھی کرے گی اور بہت ساری غلط یا نیگیٹو ڈائریکشن کے اندر بھی چیزیں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب جب یہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ، ان میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں، کچھ بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جو اینٹی عمران خان اسکول آف تھاٹ تو رکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے سٹیٹمنٹس سے بیانات کو گلوریفائی کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، میڈیا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کے بیانات چل رہے ہیں۔ وائی؟ وہ لوگ اس کو کیوں ایک منظم پالیسی یا کسی پلان کے تحت اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہے ان کو ایک ٹریجیکٹری یا کسی ایک خاص ریزن کی وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وائی؟ ایک اور سوال جو بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ جو شخص فوٹیج میں نظر آ رہا ہے، 2-3 فوٹیجز فلوٹ کر رہی ہیں اس کو پکڑے جانے کی، اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو حملہ آور ہے جس کو پکڑا ہے اس کے لمبے لمبے بال ہیں، کرلی سے لمبے سے اس کے بال ہیں، اور اس کی ہلکی سی داڑھی بھی ہے، اور اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں سیکورٹی آفیسرز، بیک سائڈ سے جو ہے وہ کیمرہ اس کو کیپچر کر رہا ہے۔ یہ جس کا بیان سامنے آیا، اس کا حلیہ، خد و خال، جسامت اس سے مختلف ہے۔ کچھ اس کے کپڑوں کے اوپر بھی کنسرن ریز کریں گے، جی جو یہ بیانہ ہے اس میں کپڑے اور ہیں، جب پکڑا ہے اس میں کپڑے اور ہیں۔ خیر وہ تو ظاہر ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن بھی ایسے شخص کے کپڑے ہو سکتا ہے چینج بھی کروا دیے گئے ہوں یا کوئی بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے، بٹ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں اس حملہ آور کے حوالے سے، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ اس کا فر جوابات دینا والا عنصر تو ہے ہی، رٹا رٹایا ایک عنصر ہے، لیکن اس میں چلیے غلطی کا احساس ہو سکتا ہے یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یا ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اتنی جلدی اس کو پبلک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے۔ دال میں یقینی طور پہ کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ اس حوالے سے یقینی طور پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، مزید ہونی چاہیے اور چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، خصوصاً ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹ انہوں نے کیا، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے تھریٹ بھی کیا تھا اور یہ حملہ رانا ثناء اللہ نے کرایا۔ حالات بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ ان سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔